سینیٹر صاحب، ابھی تو آپ کی جماعت کو 26ویں ترمیم ہضم نہیں ہو رہی تھی، اب 27ویں ترمیم کا شور مچ گیا ہے، حکومت خاموش رہی اور بلاول کے ٹویٹ سے اس ترمیم کا معاملہ سامنے آیا، تو آپ کو اس کی کیا سمجھ آ رہی ہے ابھی تک؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دیکھیں، بعض دفعہ جو 26ویں ترامیم میں ہوئی ہے نا، ان میں بیسیکلی اگر آپ دیکھیں تو اس میں ایک میجر شفٹ ہوا ہے، اور وہ شفٹ یہ ہوا ہے کہ آپ کی جو پہلے بھی کوئی خاص بڑی چیز نہیں تھی، پاکستان کی عدالتیں جو تھیں وہ کوئی بہت اچھا کام نہیں کر رہی تھی، لیکن اب ان کو بالکل ٹوتھ لیس کر دیا ہے۔ اور اس میں جو جس طریقے سے ہم ججز کو اپوائنٹ کرتے تھے، اس اپوائنٹمنٹ کو کنٹرول میں کر لیا ہے۔ کنٹرول میں اس لیے کر لیا کہ جو ججز کو اپوائنٹ کرنے کی جو کمیٹی تھی، اس کے اندر مختلف تعداد ہوتے، اس میں جو تعداد جو ججز کی تھی اس سے زیادہ تعداد ایگزیکٹو کی ہے۔ سو دیٹ مینز اب ایگزیکٹو ڈیسائیڈ کرے گی کون جج آئے گا، کون جج نہیں آئے گا، کس کو کہاں سے کہاں چینج کریں گے، اینڈ سو فورتھ، مطلب لے کر آئیں گے، نیچے سے لے کر آ جائیں گے۔ اب اس کے اندر اب انہوں نے کرنا تھا کہ فرض کرے آپ نے ڈاکٹر ہمایوں کو لا کے بٹھا دیا ایز اے جج، اور ڈاکٹر ٹھیک ہے، ہمایوں آنے کے بعد یہ اس کا دماغ خراب ہو گیا، مینز کہ اس نے آپ کی بات نہیں مانی، یہ سچائی ہے۔ آج کل جو انسان سچ بولتا ہے اس کا دماغ خراب ہوتا ہے، اور جو جھوٹ بولتا ہے وہ بڑا صحیح آدمی ہے۔ تو اگر ڈاکٹر ہمایوں کا دماغ خراب ہو گیا تو پھر اس کو کیا کریں گے؟ تو اب اس میں ٹرانسفر آف ججز کے بارے میں بھی جی، کر رہے، سو دیٹ ٹوٹل کنٹرول از ان دی ہینڈز آف دی ایگزیکٹو، اور ایگزیکٹو کین بی کنٹرول اگر کمپرومائز ایگزیکٹو ہے، نان الیکٹڈ ایگزیکٹو ہے، جس کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے، جب ان کو پتہ ہے کہ ان کو عوام نے مینڈیٹ نہیں دینا اگلے ملے سے 5 سے 10 سال، تو وہ کسی بھی حد تک جا سکتی ہیں ریلیونٹ رہنے کے لیے، اور وہ اس کر پر کیا رہے ہیں؟ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کی طرف سے سوائے پاکستان تحریک انصاف کے کوئی ابھی تک ہمیں کوئی ایسا رد عمل نہیں دکھ رہا کہ کسی کو کوئی اعتراض ہو کہ تبادلوں کو جو ہے وہ اب کنسنٹ جو تھا، خاص طور پہ جس جج کا تبادلہ کیا جا رہا ہے اور چیف جسٹس کی جو مرضی ہے اس سے مشروط نہیں رکھا جائے گا، تو اب پاکستان تحریک انصاف کے کوئی خدشات ہیں اس کے اوپر؟ دیکھیں، آپ دو چیزیں اس کو کر لیں۔ میرے لحاظ سے ایک انڈیپینڈنٹ ادارے کے اندر جب آپ اس قسم کی چیزیں ایگزیکٹو کر سکے، جی، کیا اس کی انڈیپینڈنس رہ سکتی ہے؟ مطلب جو بیسک فنڈامنٹل پرنسپل آف جوڈیشری ہے، یا تینوں پلرز ہیں آف دی اسٹیٹ، جس کو ہم کہتے ہیں لیجسلیچر، ایگزیکٹو اور جوڈیشری، جو ہے جو سوری جو جوڈیشری ہے، جی، جب آپ اس کی انڈیپینڈنس ختم کر دیں گے، مجھے ایک بات بتائیں، اس میں وہ لوگ کہاں فیصلے کر سکیں گے صحیح؟ اگر میری پروموشن یا میرے فیصلوں کی وجہ سے آپ مجھے ہٹا سکتے ہیں، یا آپ کے حق میں فیصلہ کرنے کی وجہ سے آپ مجھے ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنا سکتے ہیں، یا امپورٹنٹ پوزیشن، مجھے بات بتائیں، میرا کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں آ جائے گا؟ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ میں نہیں، یہ ایک پرنسپل ہے، اس میں پاکستان تحریک انصاف کی بات نہیں ہے، یہ ان پرنسپل یقیناً ہے۔ اس کانفلکٹ آف انٹرسٹ والے معاملے کو جو ہے وہ تمام سیاسی جماعتوں کو بھی سامنے رکھنا چاہیے، اور آپ کو لگتا ہے کہ کوئی جوڈیشری کی طرف سے کوئی رد عمل آ سکتا ہے اس کے اوپر؟ جوڈیشری رہی نہیں ہے، وہ جو بولنے والے ججز تھے، وہ تو بیچارے، جو 6 ججز ہائی کورٹ اسلام آباد والے تھے، ان کو تو کوئی کیس بھی نہیں ملتا، ان کو تو کوئی پتہ نہیں ہے کیا، مجھے نہیں سمجھ آ رہی اس ملک میں۔ جب دیکھیں، جب آج سے 1500 سال پہلے تقریباً، یا سم تھنگ لائک دیٹ، جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کا اصول سمجھا دیا تھا کہ دیکھو بھائی، کفر کا نظام جو کہ اللہ پہ بلیو نہیں کرتے لیکن وہ ظلم نہیں کرتے، وہ عدل کرتے ہیں، وہ نظام چل پائے گا۔ ٹھیک ہے، لیکن کوئی اور نظام، چاہے وہ مسلمانوں کا کیوں نہ ہو، اگر اس کے اندر ظلم ہے، اگر اس کے اندر عدل نہیں ہے، تو وہ نہیں چل سکتا۔ اور اگر آپ ہسٹری میں دیکھ لیں، وہ ساری قومیں جب وہ رائز کر رہی تھی تو اس کے اندر عدل ہوتے تھے، ان کے جو حاکم ہوتے تھے وہ عدل کرتے تھے، لیکن جو ہی ان کے جو حاکم تھے، جب وہ پراپر طریقے سے ظالم حاکم آنے شروع ہو گئے،
تو وہ ساری کی ساری قومیں ختم ہونی شروع ہو گئی. مسلمان مومن صاحب این ایف سی ایوارڈ کی بھی بات ہو رہی ہے ان ترامیم کے اندر، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ خیبر پختونخوا کو تو ابھی تک فاٹا انضمام کے بعد جو این ایف سی ایوارڈ ہے اس سے شیئر نہیں ملا ہے. تو 27ویں آئینی ترمیم میں اگر وفاق اور صوبوں کا ریلیشن شپ جو ہے اس کی سچویشن تبدیل ہو جاتی ہے تو پھر پی ٹی آئی خود کو کہاں کھڑا دیکھتی ہے؟ دیکھیں پی ٹی آئی نے کیا خود کو کھڑا دیکھنا ہے. پی ٹی آئی جو ہے نا، ہم لوگ بیسیکلی آپ یہ سمجھ لیں وی آر دا لاسٹ آف دا ڈیموکریٹس جو کہ اس ملک میں بچ گئے ہیں. ہم لوگ ایک ڈیموکریسی کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. اب این ایف سی کے اندر کیا کچھ غلطیاں ہوں گی، آئی ایم شیور ہوں گی. انسان کا بنایا ہوا لا ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ کمی یا کچھ نہ کچھ زیادتی ہوگی. اس کو مائنر ٹویکنگ کی جا سکتی ہے، اس کا ایک بیلنس کریٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کو ٹوٹل بالکل ختم کر دینا اور سارا کا سارا دوبارہ فیڈرل میں شفٹ کر دینا یہ بھی غلط ہے. ہر چیز کو ہوتی ہے، آپ کو اس میں ڈسکشنز ہونی چاہیے، آپ کو اس میں دیکھنا چاہیے. اور چونکہ یہ مختلف صوبوں کے ہیں اور مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ سم ہاؤ یہ 18th امینڈمنٹ کو کسی حد تک جو پیپلز پارٹی کو ایک لالی پاپ دے دیں گے. وہ لالی پاپ یہ کہ پیپلز پارٹی 18ویں ترامیم کے اوپر بہت زیادہ بولتی ہے اور اسی طریقے سے کچھ چیزیں، تو ان میں سے کچھ چیزیں اس پورے 27ویں ترامیم میں کچھ ایسی چیزیں رکھ دی جائیں گی کہ جو پیپلز پارٹی کو خوش کرنے کے لیے چلو یہ تمہاری بات مان لی، ان کو دے دیں گی. لیکن جو کی چیزیں ہیں، جو کنٹرول اینڈ کمانڈ والی چیزیں ہیں، وہ پولیٹیشینز کے ہاتھ سے شاید مجھے لگتا ہے کہ نکل جائے. وہ کون سی چیزیں ہیں ہمایوں میمن صاحب؟ باقی ساری چیزیں آپ دیکھ لیں. 243 ہو گیا، باقی اس قسم کی چیزیں ہوگی، یہ ساری چیزیں ہٹ جائیں گی. کہیں پہ یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ صدر مملکت کے جو اختیارات ہیں ان میں اضافے کی بات ہو رہی ہے؟ اگر صدر مملکت کے اختیارات میں اضافہ ہو جائیں گے تو پھر جو پریزنٹ صدر مملکت ہے ان کی پولیٹیکل بلی چڑھ جائے گی. اچھا، یہ آپ کو کیوں لگ رہا ہے ایسا؟ دیکھیے اس لیے کہ یہ جس چیز کے لیے ہو رہی ہے، جو اس کے پیچھے جو ریزننگ ہے وہ کچھ اور ہے. وہ ہے اتھارٹیرین ریجیم، nothing else. Authoritarian regime, nothing else. That's how I see it. نہیں آپ Maybe I'm wrong. Maybe I'm wrong. اچھا، آپ جن وجوہات کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن کوئی بھی جب کام ہوتا ہے، کوئی بھی نئی ترمیم ہوتی ہے، اس کا کوئی نہ کوئی بینیفیشری ہوتا ہے. اب آبادی کی بنیاد پر شیئر ملنا ہوتا ہے صوبوں کو این ایف سی کا، وہ ایک معاملہ ہے. پھر تعلیم اور پاپولیشن کو جو ہے وہ وفاق کے سپورٹ کرنے کا معاملہ سامنے آ رہا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سارے معاملے کو اگر یہ 18ویں ترمیم رول بیک ہو جاتی ہے یا اس کی کسی حصے کو رول بیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کا بینیفیشری کون ہوگا؟ دیکھیں میں آپ کو ایک چیز سمجھاتا ہوں، اس کا بینیفیشری جو بھی ہوگا اس کی بینیفیشری عوام نہیں ہوگی، اس کی بینیفیشری صوبے نہیں ہوں گے، اس کے بینیفیشری کچھ اور ہوگا. اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے بینیفیشری ہو جائیں گی، آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے ایک چیز میری نظر میں ہے. جی، ہم لوگ اپنے طریقے سے بعض چیزیں کرنا چاہتے ہیں اور کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. جب ہم چیزوں کو کنٹرول کرتے ہیں تو ہماری ایک بائسڈ ویژن ہوتی ہے، ہماری وہ نہیں ہے. پاکستان کے اندر اگر آپ دیکھیں پچھلے 4 سالوں میں بجائے انویسٹمنٹ آنے کے انویسٹمنٹ جا رہی ہے. 10,000 سے زیادہ کمپنیز جو ہیں نا وہ پاکستان سے باہر جا چکی ہیں. صرف پنجاب کے اندر جو لاہور کے اس میں وہاں پہ 900 میں سے 400 انڈسٹریز بند ہو گئی ہیں. اگر آپ دیکھیں پاکستان کے اندر جو کام کرنے کا وہ ہے ایز آف بزنس ختم ہوتا جا رہا ہے. اگر اس کے باوجود اگر ہم یہ سمجھتے ہیں، اور اس کی بیسک وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ ترامیم آ رہی ہیں، اس کی یہ ہے، اور یہ ترامیم آنے کے بعد بھی اور ساری چیزیں وہ یہ ہے کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی بڑھتی جا رہی ہے. پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی آپ بات کر رہے ہیں تو نوید قمر صاحب تھوڑی دیر پہلے پروگرام میں یہ بات کر گئے ہیں کہ پیپلز پارٹی کسی طور پر بھی 18ویں ترمیم اور این ایف سی ایوارڈ جو ہے اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ برداشت نہیں کرے گی. تو یہ بتائیے گا کہ کیا آپ کو اس میں کچھ سلور لائننگ نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں میری نظر میں پیپلز پارٹی از ناٹ in the position to say no to the power. Power means the people in power. کیوں کسی زمانے میں جس زمانے میں پیپلز پارٹی نے کچھ چیزیں اچھی کی تھی، اس زمانے میں پاور آف دا پیپل واز ود پیپلز پارٹی. ٹھیک ہے. اب پیپلز پارٹی از ود پیپل ان پاور. They don't have the power of people. آپ سمجھ رہے ہیں نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جی جی. So اس وقت اگر کوئی اس وقت دو آپ یہ سمجھے ایپی سینٹر آف پاورز ہیں. ایک عمران خان جس کے ساتھ پاور آف پیپل ہے،
ایک نان پاکستان تحریک انصاف جو باقی پورا فیکشن ہے which is with the power in people in power. اب وہ لوگ وہ ساری چیزیں اس طرح کر رہے ہیں کہ یہاں پہ ایک بیلنس چینج ہو جائے. جو بیلنس چینج ہونے کی بات کر رہے ہیں آپ. بیلنس آف پاور چینج ہو جائے گا, بیلنس آف پاور شفٹ ہو جائے گا ٹورڈز اتھارٹیرین ریجیم کی طرف. اچھا میمن صاحب, آپ بیلنس شفٹ ہونے کی بات کر رہے ہیں. پچھلی بار جب مولانا فضل الرحمان نے 26ویں آئینی ترمیم کے وقت میں بڑا ایک رول ان کا تھا, پی ٹی آئی بھی روز جا کر ان سے مل رہی تھی, اس کے علاوہ جو حکومت ہے وہ بھی روز جا کے مل رہی تھی, سارے اپنی اپنی جو ہے وہ وہاں پر دربار پہ حاضریاں لگا رہے تھے. تو اس بار آپ کیا رول دیکھ رہے ہیں مولانا کا؟ دیکھیے میرے خیال میں وہ پرابلی اب ارریلیونٹ ہو گئے ہیں. نمبرز کی گیم ہے نا, نمبرز کی گیم ہے, نمبرز میں ارریلیونٹ ہو گئے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا کے نمبرز اب اہم نہیں رہے؟ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, مجھے جو پچھلی بار ہوا تھا, پچھلی بار مولانا صاحب اس لیے کسی حد تک مان گئے تھے, ان کے ساتھ کے جو لوگ تھے, جو ان کے اسپوکس پرسن تھے, انہوں نے کہا کہ جی ہمارے اپنے بھی 2-3 بندے کھسک چکے ہیں, تو اب یہ ہماری عزت کا سوال ہے کہ ہم نے اس کے اندر سے راستہ نکالنا ہے. اگر راستہ نہ نکالا تو اٹ ول بی ایکسپوز کہ ہمارے لوگ بھی ٹوٹ گئے ہیں. تو انہوں نے اپنی عزت بچانے, مطلب انہوں نے اپنی پارٹی کی عزت بچانے کے لیے ملک کی عزت داؤ پہ لگا دی.